نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے، اور خاص طور پر جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پیش آتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل ہے وہ سن لیں کہ جوتا پہن کر یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ جوتا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، جوتے کا سرا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، جوتا یا چپل پاک ہونی چاہیے، تب اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب کوئی کہے کہ کیا پتا راستے میں آئے ہو، چھینٹیں آ گئی ہوں، یا اس چپل ناپاک ہو گئی ہو، تو یہ وہم ہے، اور جو چیز شک میں ہوتی ہے اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں جب تک اس کی اصل اور اس کی حقیقت بالکل واضح نہ ہو، اس کی حقیقت بالکل سامنے نہ ہو۔ تو اگر کوئی شک میں ہے کہ میری چپل کہیں ناپاک نہ ہو تو یہ شک کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جوتوں پر کھڑے ہو کر بھی اور جوتے پہن کر بھی ہر حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جوتے پہن کر یا چپل پہن کر نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر گندگی لگی ہے، آپ کو یقین ہے، تو ایسی صورت میں جوتے چپل کے اوپر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چپل کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر یعنی اس کو اتار کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ایسی صورت میں اگر جوتے کے نیچے یعنی نچلے حصے پر ناپاکی لگی ہو تب بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہ اب آپ کے بدن سے الگ ہے۔ جب تک وہ بدن کا ایک حصہ تھی، آپ پہنے ہوئے تھے، تب تک وہ اس کا پاک ہونا، اوپری حصے کا پاک ہونا، نیچے کا پاک ہونا ضروری تھا، لیکن اگر وہ بدن سے الگ ہو گئی تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ نربھر ہوگا اس مسئلے پر کہ جو مسئلہ فقہا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موٹی پنی پر یا چادر پر نماز پڑھتا ہے، اس موٹے گدے کا یا موٹی چادر کا نیچے کا حصہ ناپاک ہے تو اس کے اوپری حصہ پاک ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ تو اسی مسئلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ۔ اگر کوئی شخص جوتے چپل پہن کر نہیں بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کا نچلا حصہ ناپاک ہے، پھر بھی اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اوپری حصے کا پاک ہونا جائز ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ جوتا چپل ناپاک نہیں ہونا چاہیے، جوتا چپل اگر پاک ہے تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔